غلط تعلقات خطرناک ترین زہر ہے، اور شیطان پوری کوشش کرے گا تم کو اس میں پھنسانے کی۔ اگر تم یہاں سے بچو گے تو وہاں سے فون آئے گا، شیطان اسی کو آمادہ کرے گا، وہ تم کو وہیں سے فون آفر آئے گا تم کو۔ حدیث میں موجود ہے، اللہ کے نبی ایسا نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، یعنی سکن ٹائٹ۔ پھر فرمایا مائلات، وہ وہیں سے پیچھا کریں گی۔ چنانچہ ایسا بھی پایا گیا کہ ایک ایک گھر کی ایک ایک خاتون کے نہ جانے کتنے لڑکوں کے ساتھ تعلقات ہیں۔ میرے پاس آدمی آیا، اس نے کہا جناب میری بیوی کہتی ہے میرے تقریباً 15 آدمیوں کے ساتھ تعلقات ہیں۔ وہ گاؤں بھی میں جانتا ہوں، اس گھر میں بھی میں گیا ہوں، جس گھر کا لڑکا میرے آپس آ کر کہتا ہے میری بیوی یہ کہتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مائلات ممیلات، وہ وہیں سے پیچھا کریں گے اور کوشش کریں گے یہ بھی میرے ساتھ اٹیچ ہو جائے۔ یہاں تک کہ آج کے زمانے میں صورتحال کہاں پہنچی ہے، تعویذ کریں گے یہیں سے، اور وہ خطرناک ترین تعویذ، اس کے بعد پھر یہ بیوی سے نفرت ہو جائے گی، اس کے ساتھ جڑ جائے گا، بیویوں سے لڑیں گے اور اجنبی عورتوں کے ساتھ تعلقات ہوں گے۔ کیوں ہوں گے؟ کیونکہ اسے تعویذ سے کرایا، بیوی سے ٹکراؤ پیدا کرا دیا، بیوی سے ٹکراؤ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جادو کی قسم وہ بھی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جدائیاں ہو جائیں گی۔ قرآن کریم میں یفرقون بین المرء وزوجہ، کشمیر میں ہو رہا ہے، بے شمار لوگ یہاں ایک دوسرے پر تعویذیں کریں گے، ٹھیک، چاہے حسد کی بنا پر، چاہے کسی اور وجہ سے۔ کاروباری حسد الگ، رشتہ داریوں کا حسد الگ، نفرتیں الگ۔ یہ اس نے دکان آگے کیوں چل رہی ہے، تعویذ کریں گے۔ اس کا رشتہ فلاں جگہ کیوں ہوگا، تعویذ کریں گے۔ اس کو پروموشن کیوں مل گئی، تعویذ کریں گے۔ اس نے غرض یہ کہ اسی فیلڈ کے کچھ ماہرین، ان سے ہم نے پوچھا یہ بڑھ رہا ہے یہاں، کہ لگا بہت زیادہ بڑھ رہا ہے۔ کیوں بڑھ رہا ہے؟ اس کی وجوہات وہ بتاتے ہیں کہ جناب یہ اور یہ اور یہ۔ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، جس شخص نے دوسرے پر جادو کیا، اللہ حفاظت فرمائے، ہو سکتا ہے اس کا ایمان ختم ہو جائے۔ اسی لیے جادو سیکھنا بھی حرام ہے، اور صرف اس لیے سیکھنے کی اجازت دی جاتی تاکہ کسی انسان کا علاج کرے۔ میرے بھائیوں، جب ہم دوسروں کی زندگی کو تکلیف برباد کرنا چاہیں گے، ہماری زندگی تو ایسے کامیاب ہوگی۔ وہ لوگ کہ جو جادو کرتے ہیں، تعویذ کرتے اور کراتے ہیں، ٹھیک، نہ اس کی زندگی کامیاب ہو سکتی نہ اس کی زندگی کامیاب ہو سکتی ہے۔ اسی دنیا میں یہ لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہوگا، ذلیل ہوگا، برباد ہوگا، نہ جانے کن کن مصیبتوں میں، اور وہ بھی یہ طے ہے۔ نادان ہیں وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے ذریعے اس کو تعویذ کرائیں گے، ہم رہیں گے خوش، یہ برباد ہوگا وہ برباد ہوگا۔ نہیں، کچھ عرصے تک تو اس کو خوشی رہے گی، اس کے بعد پھر اس کو بربادی شروع ہو جائے گی۔ اور کون کون سی بربادی شروع ہوگی، اللہ تعالیٰ تو دیکھتے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں اس نے میرے فلانے بندے کو یہ تکلیف پہنچائی، کچھ دنوں تک تو ہو، اس کے بعد پھر فلما نسوا ما فتحنا اخذناہم بغتۃ، پھر جب میں پکڑ لیتا ہوں پھر وہ چھوٹے والا نہیں۔ دوسروں کو ضرر پہنچانا اور اپنے آپ کو ضرر پہنچانا، یہ دو جرائم ہیں۔ اللہ تعالیٰ شانو اپنے آپ کو ضرر پہنچانے بھی نہیں دیتے، کیونکہ یہ جسم ہماری اپنی پراپرٹی نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی پراپرٹی ہے۔ اس پراپرٹی کو ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ جو لوگ ڈرگز کر رہے ہیں وہ اس جان کو زہر دے رہے ہیں، اس جوانی کو آگ لگا رہے ہیں۔ جو ہی آپ ڈرگ شروع کریں گے پھر کیا کیا ہوگا، وہ لا علاج بیماریاں شروع ہو جائیں گی جن کا علاج نہیں ہے۔ آپ کا لیور ختم ہو جائے گا، آپ کی انزائٹی ہو جائے گی، آپ کا معدہ بیٹھ جائے گا، آپ کی مردانگی ختم ہو جائے گی۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ دماغی سٹروک آ جائے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہارٹ اٹیک ہو جائے۔ بیماریوں کی پوری لسٹ بنی ہوئی ہے۔ ابھی پچھلے ہفتے ہم کو ڈاکٹر نے بتایا کہ جناب یہ بیماریاں مست ہیں، جو ہی ڈرگز کرنے لگے گا تو بس ایک دے ہفتے کے بعد ان بیماریوں میں سے کوئی بیماری اس کو لاحق ہونے والی ہے۔ اور اگر کم کرے گا لیکن چھوڑے گا نہیں تو آہستہ آہستہ اندر سے یہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر یہ مرد بھی نہیں رہے گا، پھر یہ اس کا معدہ بھی کام نہیں کرے گا، اس کا لیور بھی کام نہیں کرے گا، اس کی کڈنیاں فیل ہو جائیں گی، اس کا دماغ فیل ہو جائے گا، اس کا نروس سسٹم کا، یہاں تک کہ اس نے یہ بھی کہا عنقریب کشمیر میں لوگوں کے ٹانگیں کاٹی جائیں گی، لوگوں کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، کیونکہ اس کے ذریعے سے انہوں نے اپنی ٹانگیں اور ہاتھوں کو خوش کر دیا ہوگا۔ یہ جو وینے کرتے ہیں اس کے بعد پھر وینے ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر انہیں پورا ڈاٹا دکھایا کہ اس وقت کس جگہ پر کہاں سینٹر میں کتنے بچے ہیں، کس جگہ کس سینٹر پر کون کون لوگ ہیں۔ اس میں ایک ڈاکٹر سے بھی بات کرائی، اس سے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں، جناب ایم ڈی، آپ کب سے اس میں پھنس گئے کہ اتنا عرصہ ہو گیا، کیسے پھنس گئے، اس نے ڈیٹیل بتائی۔ ایسے کہ ہم آپ کا نام ڈکلیئر نہیں کریں گے لیکن آپ کی حالت یہ ہے۔
میرے بھائیوں، غلط تعلقات سے اپنی جوانی کو بچاؤ. یہ مزیدار چیز تو ہے لیکن یہ اللہ کو ناراض کرنے والی، جوانی کو برباد کرنے والی، آپ کا ذہنی سکون ختم کرنے والی. آپ کی اگلی زندگی جو فیملی لائف آپ گزاریں گے وہ کامیاب نہیں ہوگی پھر، کیونکہ آپ نے ابھی سے حرام ذریعے سے اگر مزہ اٹھایا ہے تو اللہ تعالیٰ آگے چل کر کے وہ حلال زندگی جس میں فیملی لائف خوشی والی ہوتی وہ نہیں دیتے، وہ چھین لیتے ہیں. کشمیر کی پچھلی تاریخ میں کبھی بھی میاں بیوی میں اتنے جھگڑے نہیں تھے جتنے آج ہیں. کشمیر کی پچھلی تاریخ میں کبھی نوجوان اتنی بیماریوں کا شکار نہیں تھے جتنے آج ہیں. کشمیر کی پچھلی تاریخ میں کبھی بھی دماغی بیماریاں اتنا نہیں تھی جتنی آج ہیں. سکون نہیں، آرام. بس 3 لڑکے فون کر رہے تھے، کہنے لگا جناب ہم تینوں ایک ٹینشن میں ہیں، ہم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں، ہم کو علاج بتائیے. کیا علاج بتائیں گے؟ کہاں تعویذ آتی تو اس گس ٹھیک کر سن، اور ادھر سے زندگی گزر رہی ہے گناہوں کی. تو گناہوں کی زندگی گزاریں گے آپ اور اس کے بعد آپ چاہیں گے آپ خوش رہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ظالموں، وہ دن یاد رکھو جس دن تم اپنی آنکھوں کو کاٹو گے. وَيَوْمَ، وہ دن، يَعُضُّ الظَّالِمُ، جس دن تم ظالم اپنی انگلیوں کو کاٹو گے. یقول یا ویلتیٰ لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، میں فلانے فرینڈ سرکل میں کیوں گیا جنہوں نے مجھے چرسی بنایا، شرابی بنایا. میں فلانی لڑکیوں کے ساتھ کیوں پھنس گیا، میں فلانی ویب سائٹیں کیوں دیکھتا تھا، میں فلانی یہ چیز کیوں کرتا تھا. آج ہی مجھے لڑکے ملے، کہنے لگا جناب ہم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے ہمارے دل میں شک ہے، پتہ نہیں اللہ ہے یا نہیں. اب ان کو میں نے بلایا ابھی 3 دن کے بعد، میں نے کہا فلاں دن آ جانا، اب تمہارا شک دور کریں گے. یہ کیسے یہ سب ہو رہا ہے؟ گویا ایمان چھننے والا ہے. اور وہ اپنی جگہ پر خوش ہوں گے، ہم ایگناسٹک بن گئے، ہم ایتھیسٹ بن گئے، ہم اور کچھ بن گئے. ایمان چھن جائے گا، برباد ہو جائیں گے. ہاں وقتی طور پر خوش رہیں گے اور جوانی کو داغ لگ جائے گا، چرس پینے لگیں گے. کہتے ہیں آج عجیب عجیب یہاں نشے شروع ہو گئے ہیں جن کو بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تو یہ بھی نشے کے لیے استعمال ہوگی. میرے بھائیوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ فکر اسی بات کا تھا کہ میری امت کی جوان اگر بگڑ گئے تو امت کا کیا ہوگا پھر. ظاہر ہے جوان جب بگڑ گیا یہ بڑھاپے میں اپنے والدین کے لیے مصیبت ہوگا، رحمت نہیں بنے گا. یا اپنی بیویوں کے لیے مصیبت بنے گا، رحمت نہیں بنیں گے. یا اپنے بھائیوں اور بہنوں کے لیے مصیبت بنے گا، رحمت نہیں بنیں گے. یا اپنی سوسائٹی کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے مصیبت بنے گا، رحمت نہیں بنیں گے. سب اس سے نفرت کرنے لگیں گے، سب اس سے دور بھاگیں گے اور اس سے جو امیدیں وابستہ ہوں گی وہ امیدیں یہ پورا کر ہی نہیں سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ تو خود ہی ختم ہو چکا ہوگا. میں خود اس لڑکے کو دیکھنے کے لیے گیا جو لڑکا ڈرگز میں شکار ہو کر کے پھر جب اس کو سینٹر میں لے گئے، اس سینٹر میں رسیوں سے باندھ کر اس نے رسیاں پاڑی، 3ری منزل سے نیچے چھلانگ ماری اور چھلانگ مار کر ٹانگیں ٹوٹ گئی. ٹانگیں ٹوٹ گئی، پلستر لگا ہوا تو میں بھی گیا اس کو دیکھنے کے لیے. عقل مند انسان وہ ہے کہ جو دوسروں کی تباہ حالی کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرے. السعید من وعد بغیرہ، دوسروں کا برا حال دیکھ کر کے نصیحت پکڑو، دوسروں کی تباہ حالی کو دیکھ کر کو چوکر نہ ہو جاؤ کہ خدا ہمارا یہ حال نہیں بننا چاہے. اور اس کے لیے میرے بھائی اپنے آپ سے بہت لڑنا پڑے گا، اپنے آپ سے جنگ کرنی پڑے گی. وہ جنگ کیا کرنی پڑے گی؟ دل میں خیال ابھرے گا میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا. اس خیال کو چیک کرو، اگر وہ شیطانی خیال ہے اپنے آپ کو خیال مت ابھرنے دو. جب آپ اپنے نفس کے برے خیالوں کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے تو آپ بچ سکیں گے. اللہ تعالیٰ شانہ نے 7 یا 8 چیزوں کی قسمیں کھا کر کہا میں نے تمہارے اندر برے خیال ابھرنے کی طاقت بھی رکھی ہے اور اچھے خیال ابھرنے کی طاقت بھی رکھی ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تمہارے نفس میں میں نے صلاحیت، تم اچھے راستے کی طرف بھی چل سکتے ہو، برے راستے کی طرف بھی چل سکتے ہو. اچھے جوانوں کے حالات بھی سامنے آتے ہیں اور تباہ ہونے والے جوانوں کے حالات بھی سامنے آتے ہیں. میرے پاس ایک خاندان آیا، باپ ہے، بیوی ہے، 2 بیٹیاں ہیں اور بگڑا ہوا لڑکا ہے، ایک ہی لڑکا. باپ الگ رو رہا تھا، ماں الگ رو رہی تھی، بچے الگ رو رہی تھی. اور بچے کے بارے میں کہتے یہ محسوس سوری ختم کرتا ہے. کیا ہوا؟ کہ لگے یہ شرابیں بھی اس نے پی، ڈرگس اس نے کیے، انجیکشن کیے، اب علاج بھی اس کا نہیں ہو رہا ہے اور یہ سدھرتا بھی نہیں ہے. گھر میں بسترے نکال کر کے پھر اس کے بعد یہ تینوں رو. پھر وہ ماں کہتی ہے اگر آپ اجازت دو گے تو پہلے اس کو زہر دیں گے، پھر ہم خود زہر کھا کر مر جائیں گے. علاقہ بھی میں جانوں جہاں سے وہ آئے تھے. ایک خاتون آئی اپنے بیٹے کو لے کر، کہنے لگا جناب یہ ایک ہی بیٹا ہے، اس کا باپ بہت بڑا افسر تھا، ایکسیڈنٹ میں اس کی وفات ہو گئی، بہت بڑا پیسہ اس کا مل گیا، جے پی فنڈ بھی بہت جمع شدہ تھا.
کہتا ہے اس لڑکے نے 2 کروڑ روپے اڑا دیے. پھر وہ کہتے ہیں کاش میں ایسے نہ اولاد، بس بے اولاد بہتر مگر جو کو سننا سن. اور اس لڑکے کو کوئی اثر نہیں ہے، بالکل بے حس، یعنی پتہ اسے غم ہی نہیں تھا کہ میری ماں پہ کیا گزر رہی ہے. میرے بھائیوں، جو بچا ہوا ہے وہ شکر پڑھو اور آئندہ اور حفاظت کرو، اور اگر خدا نخواستہ کوئی اس میں پھنس چکا ہے تو اپنے آپ کو نکالنے کے لیے راستہ ڈھونڈو، اپنے آپ کو نکالنے کے لیے راستہ ڈھونڈو. وہ راستہ جب ڈھونڈنے لگیں گے آپ تو دین کے اعتبار سے اور دوسرے اعتباروں سے کیا کیا راستہ ڈھونڈیں گے. اور اگر آپ نے فکر نہیں کی، ٹھیک، یا اپنے آپ کو نہیں نکالا تو سمجھو تمہاری زندگی بھی تباہ ہو گئی اور تمہارے ساتھ تمہارے خاندان کی زندگی بھی تباہ ہو گئی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہماری فائل جب جاتی ہوگی تو حضور کو خوشی ہوتی ہوگی یا غم ہوتا ہوگا، اور جب اللہ کے نبی کو دکھ ہوگا تو ہم پھر کامیاب زندگی نہیں گزار سکتے. ہم کہیں گے یا اللہ میرا فیوچر اچھا بن جائے، میرا کیریئر اچھا بن جائے، مگر میں آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں. آپ کہتے ہیں یہ مت کرو، مجھے یہ کرنا ہے. آپ کہتے ہیں یہ کرو، مجھے وہ نہیں کرنا ہے. جو اللہ کرنے کو کہہ رہے ہیں وہ ہم کرنے کو تیار نہیں، اور جن چیزوں سے اللہ روک رہے ہیں وہ کو چھوڑنے کو تیار نہیں. پھر کہتے ہیں میرا کیریئر اچھا ہو جائے اور میری شادی بھی ہو جائے، مکان بھی بن جائے، روزگار بھی مل جائے، خوشیاں بھی مل جائے. اور اللہ کو ناراض کر کے ہم خوشیاں نہیں گزار سکتے. بلکہ اللہ تعالیٰ فرمائے اے میرے بندو، میری زمین پر رہتے ہو، میری پیدا کی ہوئی چیزیں کھا رہے ہو، میری دی ہوئی جوانی استعمال کر رہے ہو، اور مجھے ناراض کرنے کا تمہیں غم ہی نہیں ہے، تمہیں فکر ہی نہیں ہے. اوہو، میں ختم کر رہا ہوں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی دعا کے ذریعے سے میسیج دیتے تھے. دعا، اس میں دعا کرتے تھے اور اسی دعا کے اندر بٹوین لائن میسیج ہوتا تھا. آپ نے دعا فرمائی یا اللہ ایسی اولاد سے مجھے بچانا جو اولاد میرے لیے وبال بن جائے. یا اللہ تیس اولاد نش کر میں حفاظت یس اولاد میان خاطر وبال بنی. تو اللہ کے نبی کے گھر میں تو ایسی اولاد تھی نہ، وہاں فاطمہ ہے، فاطمہ تھوڑی ایسی اولاد ہو سکتی تھی. وہاں صاحبزادے تھے وہ بچپن میں دنیا سے چلے گئے، ایک بچہ بھی بالغ نہیں ہوا آپ کا، تو کون سی اولاد تھی پھر؟ یہ دراصل میسیج دیا اولاد کو. اسی طرح سے اللہ کے نبی نے دعا کی یا اللہ میں نے آپ کی نعمتیں استعمال کی، پھر میری جوانی میں طاقت آئی، پھر وہ طاقت میں نے آپ کی ناراضگی کے کام میں استعمال کی، آپ نے پھر بھی مجھے رسوا نہیں کیا. ہم لگائیں میٹر، ہماری حالت یہ نہیں ہے. اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں، مزیدار چیزیں ہم نے کھائی، ٹھیک ہے نا، گوشت کھایا، دودھ پیا، ڈرائی فروٹ کھائے، جوانی آئی، جوانی میں طاقت آئی، خوبصورت بن گئے، اور اس کے بعد پھر اسی جوانی سے اللہ کو ناراض کیا. اللہ کے نبی فرما رہے یا اللہ آپ نے پھر بھی مجھے رسوا نہیں کیا، آپ اللہ ہیں. اللہ کے نبی کا کیس تو نہیں تھا. آپ نے دعاؤں میں جو بات سمجھائی وہ ہم اپنے اوپر اپلائی کریں گے، ہم اپنے اوپر فٹ کریں گے. ہماری حالت یہی ہے. ہم نے مزیدار چیزیں کھائیں، باڈی میں طاقت آئی، طاقت آنے کے بعد پھر ہم نے کیا کیا کیا، میٹر لگا کے دیکھو. اور میرے بھائی بس دوسری بات یہ ہے، زندگی میں پریشانیاں آ سکتی ہیں. اللہ کے نبی کو بھی پریشانیاں آئیں، زندگی کے بھی خواب پورے نہیں ہوں گے. اللہ کے نبی کے بھی خواب پورے نہیں ہوئے. نہ جانے کتنی تمنا اللہ کے نبی کی تھی وہ پوری نہیں ہوئی. نہ جانے کتنی سرگرمی اللہ کے نبی، میدان احد میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچی، دنداری مبارک شہید ہو گئے، سر مبارک زخمی ہوا، آپ پر جادو بھی کیا گیا، آپ کو زہر بھی دیا گیا. اس زہر کی وجہ سے آپ کو اندر سے جلن بھی ہوتی تھی. بلکہ بخاری میں حدیث ہے اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ وہ جو زہر مجھے دیا تھا اس یہودی عورت نے، اس زہر کی وجہ سے میری پھوٹ کھانے کی نالی کٹ گئی ہے. بخاری شریف میں حدیث ہے انہو قطع ابہوری، اس نے میری ابہور کو اندر سے کاٹ دیا. ہم آج کے زبان میں کہیں گے فوڈ پائپ میں چھید ہو گیا. اور جب پانی پیتے تھے تو اندر سے جلتا تھا کیونکہ عورت نے زہر دیا تھا. اس عورت کا نام زینب. اور سلام جناب رسول اللہ صاحب، جس عورت نے حضور کو زہر دیا، اس عورت کے قتل کا جب فیصلہ ہوا اس نے کہا یا رسول اللہ میرے ذریعے سے آپ کا یہ صحابی مر گیا، کیونکہ اس صحابی نے زہر کھا کے مر گیا تھا، وہ شہید ہو گیا تھا. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب زہر اسے دیا تو حضرت جبریل نے کہا کہ زہر، اس گوشت کے اندر زہر ہے. آپ نے وہ نکال کے پھینک دیا، لیکن اس گوشت کے زہر کا اثر آپ کے لعاب میں آیا اور وہ لعاب آپ کے جسم کے اندر چلا گیا، تکلیف پہنچی. پھر جب اس صحابی کی وجہ سے اس عورت کو قتل کرنے کا فیصلہ ہوا، اس عورت نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئی، تو اللہ کے نبی نے کہا میری طرف سے بھی معاف ہے. اس صحابی نے کہا ہماری طرف سے بھی معاف ہے.
اس کو تو معاف کر دیا گیا، لیکن حضور کو جو زہر اس نے کھلایا تھا اس زہر کا اثر موت کے وقت اللہ کے نبی کو محسوس کر رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی کو اتنی ساری تکلیفیں پہنچی، ہم کو ذرا سی تکلیف آئے ہم کیوں پریشان ہوں گے؟ گھبرانا کبھی نہیں چاہیے۔ مصیبتیں آتی ہیں گزر جاتی ہیں، حالات آتے ہیں نکل جاتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو ٹھیک رکھنا ہے۔ وقتی طور پر پریشانیاں آئیں گی، مالی اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، گھریلو اعتبار سے، لیکن ایمان والے کو تیار رہنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے میں ضرور تم کو خوشیاں بھی دوں گا، پریشانیاں بھی دوں گا۔ پریشانیاں آئیں گی، کچھ عرصے کے بعد پریشانی دور ہو جائیں گی۔ چنانچہ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا ساری زندگی میری پریشانی آئیں، خوشیاں بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی۔ بیماری آ جائے، علاج کرنا ہے، خدمت کرنی ہے، پھر اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا ہے۔ اللہ نے جب فیصلہ کیا ہوگا بیمار چلا جائے گا، ہم ذہناً تیار ہیں۔ مجھے پچھلے سال انہی دنوں میں میرا ہارٹ کا مسئلہ ہوا، ٹھیک، ہارٹ اٹیک مجھے ہوا، ٹھیک۔ میرے شاگرد جو مجھ سے زیادہ صحت مند تھے اس کو بھی ہارٹ اٹیک ہوا، وہ قبر میں پہنچ گیا، میں ٹھیک ہوں۔ یہ نہ اس کی کمی تھی نہ میرا کمال ہے، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے۔ اس کے لیے ٹائم آ چکا تھا، میرے لیے نہیں آیا تھا۔ جس دن ہمارے لیے ٹائم آئے گا ہم بھی تیار ہیں۔ ٹائم آئے گا تو نکلیں، اس میں ٹائم کوئی بدل نہیں سکتا، تو گھبرانا نہیں ہوتا ہے۔ پریشانیاں آئیں گے، وقتی طور پر آ سکتی ہیں۔ صحابہ کرام کو پریشانیاں آئیں، بلکہ اللہ کے نبی نے، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ حضور نے فرمایا سوچ کر کہو۔ کہنے لگا یا رسول اللہ آپ سے بڑی محبت ہے۔ فرمایا سوچ کر کہو۔ کہنے لگا نہیں حضرت سوچ کر کہہ رہا ہوں، آپ سے بڑی محبت ہے۔ فرمایا مصیبت جھیلنے کے لیے تیار رہو۔ کہ روز تیار کیا، جس کو مجھ سے جتنی زیادہ محبت ہوگی اس کو اتنی پریشانی آئیں گی۔ پھر آپ نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء، مصیبتیں سب سے زیادہ نبیوں کو آتی ہیں، فالامثل ثم الامثل، جو جتنا نبی کے قریب جائے گا اس کو اتنی پریشانی آئے گی۔ تو گھبرانا نہیں ہوتا۔ ہاں اگر ہم گناہ کی زندگی میں ہیں پھر پریشانی آئے تو وہ سزا ہے، اور اگر ہم نیکی کی زندگی میں ہیں پھر پریشانی آئی تو اللہ کی طرف سے انعام ہے، مگر تکلیف کی شکل میں، جیسے صحابہ کرام کو۔ اللہ تعالیٰ شانہ ان منتشر باتوں کو کہنے والے کے لیے بھی اور سننے والے بھائیوں کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔